السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اپنا دین اتارا ہے، اپنے احکامات نازل فرمائے اور ان احکامات کو پورا کر کے، اللہ کے اوامر کو پورا کر کے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میری اولاد بھی، اس کا مستقبل بھی اچھا ہو جائے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم ظاہری حالات کو دیکھ کر اور اپنے آنکھوں کے مشاہدے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، مال دولت زیادہ ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے دنیا کے ساز و سامان پر نہیں رکھے، مال دولت پر نہیں رکھے۔ مال دولت سے اور دنیا کے اسباب سے، دنیا کی چیزوں سے پریشانی تو آ سکتی ہے، اور پریشانی تو آتی ہے، اس سے کامیابی نہیں ملتی۔ یہ نظروں کا دھوکہ ہے، یہ انسان کا مشاہدہ غلط ہے۔ ان چیزوں میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں۔ جس چیز میں اللہ نے کامیابی رکھی نہیں، اس میں کامیابی تلاش کریں گے تو کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے دین پر چلنے میں، اپنے دین پر عمل کرنے میں، اپنے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اور آپ کی ایک ایک سنت ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساتوں زمین، ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ میرے بھائی دوستو، بزرگوں، دین زندہ ہوتا ہے، اللہ کے احکامات زندہ ہوتے ہیں جب دین کے لیے محنت ہوتی ہے۔ دین کو زندہ کرنے کی جب محنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ احکامات کو زندہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔
ایمان اور نیک اعمال، اس پر اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، البتہ آسمان سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برکتیں اتارتے ہیں اور زمین سے بھی ان کے لیے برکتیں نکالتے ہیں۔ آسمان سے ہی برکتیں اترتی ہیں اور زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکتیں نکالتے ہیں۔ کب؟ جب یہ ایمان اور تقوی والے، نیک اعمال والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھ سے پہلے 2 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی آ کے بیٹھ گیا، سلام پیش کیا، بیٹھ گیا، ہم 3 صحابہ ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی جس میں 7 دانے کھجور کے تھے، صحابہ 3 تھے اور کھجوریں 7 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور یہ کھاؤ، کھجوریں کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کھجوریں کھانی شروع کی اور کھجوریں ہم تینوں کھاتے جا رہے ہیں اور کھجور پلیٹ سے اٹھا کر کھاتے ہیں اور منہ سے گٹلی نکال کر دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں رکھتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور منہ سے گٹی نکال کے دوسرے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جب خوب کھجوریں ہم تینوں نے کھا لی، ہمارا پیٹ بھر گیا، تو جو 2 صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے اپنی مٹھی کھولی اور گٹلیاں گنی تو ان کے ہاتھ میں 50 گٹلیاں تھیں، یعنی انہوں نے 50 کھجوریں کھا لی۔ دوسرے صحابی نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنے ہاتھ کی گٹلیاں گنی، ان کے ہاتھ میں بھی 50 گٹلیاں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنے ہاتھ کی گٹلیاں گنی تو میرے ہاتھ میں 54 گٹلیاں تھیں۔ تو 2 صحابہ نے 50 کھجوریں کھائیں، 50 اور 50 100 اور 54 کھائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، 154 کھجوریں ان تینوں حضرات نے کھا لی اور پلیٹ میں 7 دانے کھجور کے ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ یہ کہاں سے آئیں؟ یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ کے غیبی خزانے سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ جب لوگ اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو لاتے ہیں، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دنیا میں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، ان کے مال میں برکت دیتے ہیں، ان کی اولاد میں برکت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے برکتیں نہیں آتی، دنیا کے اسباب سے برکتیں نہیں آتی، یہ تو ایمان اور تقوی سے برکتیں آتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے راستہ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے راستہ نکالتے ہیں اور وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں، وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اپنے غیر سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ باہر تشریف لے گئے، چونکہ مدینہ منورہ میں شروع میں گھروں میں بیت خلا نہیں ہوتے تھے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے تقاضے کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گئے، ابھی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے، دیکھتے کیا ہے کہ سامنے چوہے کا ایک بل ہے، چوہا اپنے بل سے نکلا اور 1 دینار اشرفی لا کے اس نے سامنے ڈال دی، پھر اپنے بل میں گیا، پھر 1 دینار لے کر آیا اور لا کے سامنے ڈال دی، 16 مرتبہ اپنے بل سے ایک اشرفی لاتا رہا، سامنے ڈالتا رہا، اور آخر میں 17واں دینار
اور لال رنگ کی تھیلی وہ گھسیٹتا ہوا لایا اور لا کے وہ تھیلی سامنے ڈال دی، یعنی گویا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ جتنا میرے پاس خزانہ تھا وہ تم کو لا کے دے دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ حیران ہوئے، سارے دینار تھیلی میں ڈالے اور وہ تھیلی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے ساری بات سنائی کہ یا رسول اللہ میں تو تقاضے کے لیے بیٹھا تھا اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا دیکھنے کے لیے کہ بھی اس میں کچھ خزانہ ہے، کچھ دینار ہے، کچھ؟ یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو اپنے تقاضا پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ ارشاد فرمایا مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ رب العزت تقوی میں نصیب فرماتے ہیں، جاؤ تمہارے لیے حلال ہے، اسے استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے اسے استعمال۔ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں اور وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت میں کیا ارشاد فرمایا، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے کاموں کو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والے، اعمال والے جب نیک عمل کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی کو لاتے ہیں، اللہ رب العزت غیب سے ان کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں، غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھیلی عنایت فرمائی، ابو ہریرہ یہ لو، اور اس میں کھجوریں ہیں، اس تھیلی میں کھجوریں ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اس میں سے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا، اپنے مہمانوں کو کھلاتے رہنا، لیکن دیکھو تھیلی الٹی کر کے خالی نہ کرنا، تھیلی الٹی کر کے خالی نہ کرنا، بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی مبارک زندگی میں اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت، ان کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کے زمانے میں بھی میں اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا اور کھلاتا رہا، وہ تھیلی ختم نہیں ہوئی، اس میں کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت، ان کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کے زمانے میں بھی میں بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا اور اپنے مہمانوں کو کھلاتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کے زمانے میں بھی میں اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، اوروں کو کھلاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اور جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن میں اپنی اونٹنی پہ سوار کہیں جا رہا تھا اور وہ تھیلی میں نے اپنی اونٹنی کے پیچھے باندھی ہوئی تھی، وہ تھیلی اپنی اونٹنی کے پیچھے باندھی ہوئی تھی، نہ معلوم کیسے کھل گئی اور کہاں گر گئی، متعیرہ میں نے تلاش کیا، بہت تلاش کیا، وہ تھیلی نہیں ملی۔ لوگوں کو ایک صدمہ تھا، امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور مجھے دو صدمے تھے، ایک امیر المومنین کی شہادت کا اور ایک اپنی اس تھیلی کے گم ہونے کا۔ وہ تھیلی گم ہو گئی، اب کھجوریں اس میں ختم نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے سال آپ اس میں سے نکال کے کھاتے رہے، کھلاتے رہے، بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہے، اللہ کو معلوم ہے، اس کا پتہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال چند مہینے ہے، اس 2 سال کے عرصے میں کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال چند مہینے، 12 سال سمجھ لیجئے، 10 سال تک اس تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہے، کھاتے رہے، کھلاتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت 12 سال چند مہینے، تو 2 اور 10 12 اور 13
12 22 سال 23 سال 22 سال 23 سال اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ حضور کی زندگی میں کتنے سال کھاتے رہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ 22-23 سال تک ایک تھیلی میں سے بسم اللہ پڑھ کے کھجوریں نکالتے رہے، کھاتے بھی رہے اور کھلاتے بھی رہے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، جب ایمان اور اعمال والے بنتے ہیں اور اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، ان کی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنا دیتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک بن جائے، میری اولاد اطاعت کرنے والی بن جائے، میری اولاد دنیا میں بھی اچھی ہو جائے اور آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے، اپنی اولاد کی زندگی بنانا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیو دوست بزرگوں، زندگی بنتی ہے اللہ کے حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے۔ اور پھر چونکہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا، تو نبیوں والی محنت اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگا دی۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک حضور والی دعوت والی محنت کے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک محنت کے کرنے پر کامیاب فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب، کیونکہ اس محنت سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرماتے ہیں، اور جب دین زندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، امت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ امت نے دین کی محنت چھوڑ دی، امت میں سے دین کی محنت نکل گئی، اور جب امت میں سے دین کی محنت نکلی تو دین نکل گیا، اور جب دین نکلا تو امت مصیبتوں میں گھر گئی، پریشانیوں میں گھر گئی، اس لیے کہ امت نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کا مقصد بنایا، ہم سب کا یہ مقصد ہے، ہم سب کا یہ اصل کام ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والی محنت کو اپنی محنت بنا لیں، آپ والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ مقصد بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا اور چیزوں کو مقصد کے آگے قربان کر دیتا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا۔ دکاندار اپنی دکان کو، اپنے دکان میں کاروبار کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے، اب وہ سارے کاموں کو آگے پیچھے کرتا ہے، رشتے دار آ گئے، مہمان آ گئے، کوئی اور کام آ گیا، وہ کہتا ہے ابھی صرف میری دکان جانے کا وقت ہو گیا، اب میں نہیں ٹھہر سکتا۔ بیوی کرتا پکڑتی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کو بہت تیز بخار چڑھ گیا، یہ سن کے پریشان تو ہو جاتا ہے، بیٹے کو بہت تیز بخار ہو گیا، لیکن ہاتھ پہ لگی ہوئی گھڑی دیکھتا ہے، پھر سر ہلاتا ہے، نفی میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نہیں رک سکتا، میری دکان جانے کا وقت ہو گیا۔ دکان جا کر وہاں سے میں کام کرنے والے لڑکے کو بھیج دوں گا، وہ بچے کو لے کے ڈاکٹر کو دکھا کے دوائی لا دے گا، میں اب نہیں ٹھہر سکتا۔ مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا آدمی، اور ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے بڑے ہی چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنی زندگی کا ہم مقصد بنا لیں، اس کو اپنا اصل کام بنا لیں، سارے کاموں کو اس پہ قربان کریں، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور والی محنت کو اپنا اصل کام بنایا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ دن میں، رات میں، سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد ہر وقت ان کو ایک فکر تھی، جیسے کہ ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی۔ آپ کے قلب اطہر میں ہر وقت امت کا غم، ہر وقت امت کی فکر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے چکی کے چلنے کے وقت کی آواز، چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، اور کبھی فرمایا کہ جیسے ہنڈیا چولہے میں رکھی ہوئی ہو اور اس میں کھانا پک رہا ہو، اس کے ابلنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایسے آپ کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی۔ آپ کو کس کا غم تھا؟ آپ کو اپنی صاحبزادیوں کا غم تھا؟ نہیں۔ آپ کو اپنی پھپھیوں کا غم تھا؟ نہیں۔ آپ کو اپنے چچاؤں کا غم تھا؟
نہیں نہیں نہیں، آپ کو غم تھا تو اپنی امت کا غم تھا، آپ کو غم تھا تو اپنی امت کا غم تھا، آپ کو یہ فکر تھی کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور صحابہ کی محنت تو کفار میں تھی، کفار مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان میں آپ کی محنت ہوتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے۔ یہ بات تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حج چلتا رہا، عمرہ چلتا رہا۔ یہ الگ بات تھی کہ کرتے اپنے جاہلیت کے طریقوں پر، اپنے رسم و رواج کے مطابق، لیکن حج چلتا رہا، عمرہ ہوتا رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان بازار میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، صبح سے دوپہر ہو گئی دعوت دیتے دیتے، اب دعوت دے رہے جو، اور آپ کے پیچھے وہ صحابی کہتے ہیں آپ کے پیچھے ایک اور ذرا ان سے بڑی عمر کے، وہ بھی خوبصورت، اور ان کے سر کے بالوں کی مہندیاں بنی ہوئی ہیں، سر کے بالوں کی مہندیاں بنی ہوئی ہیں، اب وہ آپ کے پیچھے وہ بھی چل رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اس کی بات نہ مانو، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ قریش کے ایک نوجوان ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ ان کے پیچھے چلنے والا جو لوگوں کو ان کی بات سننے سے روک رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ان کے چچا ابو لہب، حضور دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چچا ابو لہب لوگوں کو روک رہے ہیں، لیکن حضور کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہہ رہے، دعوت دیے چلے جا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور دھوپ سر پہ آ گئی، سخت گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور اس وقت جو ہے ایک نو عمر بچی ایک پیالے پانی لے کر آئی، وہ سب سنا رہی ہے اسلام لانے کے بعد، صحابی بننے کے بعد، ایک نو عمر بچی پیالے پانی لے کر آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا، اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور اس سے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا منہ دھویا، پانی پیا۔ وہ صاحبزادی ان کی تکلیف کو اور ان کی مشقت کو دیکھ کے رونے لگی، ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بٹیا، اے میری بٹیا تو رو نہیں، اللہ رب العزت تیرے باپ کے دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا کے رہے، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ، جو قبول کرے گا اس کے گھر میں یہ دین داخل ہوگا، عزت اور عزت کا ذریعہ بنے گا، عزت کے ساتھ داخل ہوگا، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ خود بھی ذلیل ہوگا، اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے دین اسے گھر میں آئے گا، وہ خود بھی ذلیل ہوگا اسے گھر بھی ذلیل ہوگا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ ان کی صاحبزادی، بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی اور یہ غم تھا کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، میرا کوئی امتی دوزخ میں نہ جائے۔ اللہ کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں اللہ کو ایک مان لو، اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، ان کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جو کچھ نفع نقصان اور بیماری تندرستی، کامیابی ناکامی، زندگی موت، سب کچھ ایک اس کے ہاتھ میں۔ دعوت دے رہے میرے بھائی دوست بزرگوں، اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے کہ ہم ساری انسانیت کی فکر کریں، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ مسلمانوں کو تو ہم دعوت دے کر ان پہ محنت کر کے ان کو اللہ سے جوڑیں، مسجد والا بنائیں، اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لانے والے بن جائیں، اس کے لیے ہم محنت کرنے والے۔ جب یہ ہم محنت کریں گے اللہ رب العزت راضی ہو کر ہمارے حالات کو بنائیں گے، ہمارے حالات کو درست کر دیں گے۔
اللہ پاک ہمارے حالات کو درست کر دے۔ آج حالات کو درست کرنے کے لیے، اپنے بگڑی ہوئی زندگی کو بنانے کے لیے لوگ محنتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہر جتن کرتے ہیں، لیکن حالات درست نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ میرے بھائی دوست بزرگوں، دنیا کے اسباب سے حالات نہیں بنتے، بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے حالات درست ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور جب مسلمان اپنے خود دین پر چلتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لاتے ہوئے دوسروں پر محنت کرتے ہیں، ایک ایک مسلمان کی فکر کرتے ہیں، کوئی مسلمان بھی دین سے دور نہ رہے، اللہ کے حکموں کے خلاف اپنی زندگی گزارنے والا۔ دیکھیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں، کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں کہ وہ کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا۔ کسی ایمان والے کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ خود تو کھانا کھا کر پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا۔ جب ظاہری بھوک، جو ایک عارضی بھوک ہے جو ختم ہو جاتی ہے تھوڑے سے کھانے سے، ایک عارضی بھوک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے لیے حلال نہیں کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو جو ہمارا پڑوسی اگر نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، میرے بھائی دوست بزرگوں، تو پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک اور ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس کے اس کی زندگی بن رہی ہے، زندگی بگڑ رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی بھوک کا سامان ہو رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس کا سامان ہو رہا ہے۔ اب یہ میرے لیے کہاں جائز ہوگا، یہ میرے لیے کہاں حلال ہوگا کہ میں تو نماز پڑھ لوں، میں تو اللہ کا ذکر کر لوں، میں تو قرآن شریف پڑھ لوں، اور میرا مسلمان پڑوسی وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، وہ نیک اعمال نہیں کر رہا، تو یہ میرے لیے کیسے حلال ہے؟ میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ایک ایک مسلمان کی ہم فکر کریں، پڑوس میں رہنے والے، آس پاس کے رہنے والے، میرے رشتے دار، میرے بچے، میرے پڑوسی، کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی نہ گزارے۔ ہر مسلمان کی ہم کو فکر ہو، ایک ایک مسلمان کو دیکھ کر ہم بے چین ہو جائیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، بے چین ہو جائیں۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر میں امت کی فکر، امت کا غم، امت کے لیے بے چینی تھی، ایسی ہمارے دلوں میں بھی امت کے لیے بے چینی آ جائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، زندگی بہت تھوڑی سی ہے، گزر رہی ہے، جو گزر گئی وہ ہاتھ سے نکل گئی، جو باقی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کتنی باقی ہے، جو باقی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کتنی باقی ہے۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ زندگی جو باقی ہے اس کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقہ اور آپ کی ایک ایک سنت اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ گھر کے اندر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی، اپنے کاروبار کی زندگی، اور ہر جگہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں، خود بھی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کی پر محنت کر کے ان کو بھی سنتوں پہ چلانے والے اور سنت پہ زندگی گزارنے والے بنا دیں۔ کوئی مسلمان بھی سنت کے خلاف زندگی نہ گزار رہا، کوئی مسلمان بھی اللہ کے حکم کو نہ توڑ رہا، اعمال پر اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ان کے کاموں کو بناتے ہیں، دین پر چلتے ہوئے دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت راضی ہو کر ان کے حالات کو بناتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے بگڑے ہوئے تھے، کیسے آپس میں دشمنیاں تھیں اور کیسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایک قبیلے والوں کو اگر دوسرے قبیلے والے کا آدمی اس پر قابو پا سکتے اور وہ اکیلا مل جاتا تو اسے قتل کر دیتے، دوسرے قبیلے والوں کو اس قبیلے کا آدمی مل جاتا اور اس سے بس چل جاتا تو اسے قتل کر دیتے، معمولی بات پر قتل کر دیا کرتے تھے اور معمولی بات پہ خون بہا دیا کرتے تھے۔ دشمنیاں، پرانی دشمنیاں، لیکن جب اللہ کا دین آیا اور اللہ کے دین پر چلنے والے بنے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے بنے، اللہ رب العزت نے ان کے حالات کو درست فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنیوں کو ختم فرما دیا۔
اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے نبی، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ دشمنیاں ختم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ آج امت مصیبتوں میں گھر چکی، پریشانیاں ان پہ ٹوٹ چکی، اور میرے بھائی دوست بزرگوں، پریشانیاں کیسے دور ہوں، یہ مصیبتیں کیسے ختم ہوں؟ اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ کے دین پر ہم خود عمل کرنے والے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے والے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں لانے والے، اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو اس پہ کھڑا کرنے والے۔ ہر مسلمان پورے دین پر چلنے والا، اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والا، یہ ہماری فکر ہو، اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہوں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوں۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بنا دیں گے، ہماری مصیبتوں کو اللہ دور فرما دیں گے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرما دیں گے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات کو اللہ نے درست فرما دیا، ان کے حالات کو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، زندگی کتنی باقی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اب اس باقی زندگی کے لیے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنی زندگی باقی ہے اس کو ہم نے پورے دین پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں گزارنا ہے۔ ہمارے دن کو ہماری فکر اور رات کو ہماری فکر ایک ہی ہو، ایک ہی غم ہو، وہی غم اور وہی فکر جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ آپ والی فکر اور آپ والا غم ہماری فکر بن جائے، اور آپ والا غم ہمارا غم بن جائے۔ اس کے لیے ہر وقت ہم بے چین ہوں، یا اللہ امت کو ہدایت کیسے مل جائے، اے اللہ امت کو ہدایت کیسے مل جائے، امت کو ہدایت کیسے مل جائے، امت جو غلط راستے پہ چل پڑی ہے، امت جو غلط راستے پر نکل گئی ہے، کیسے سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس کے لیے ہم محنت بھی کریں، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ دلوں کے پھیرنے والے ایک اللہ ہیں، مقلب القلوب اللہ ہے۔ اللہ سے جو دلوں کو پھیرنے والے پاتے ہیں کہ ساری انسانیت کی قلوب اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیرتے۔ تو اس لیے محنت بھی خوب کریں، اور پھر رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ اے مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، مسلمانوں کے دلوں کو اور سارے انسانوں کے دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دیجیے، گمراہی سے ہدایت کی طرف موڑ دیجیے۔ اللہ سے ہدایت مانگیں، اپنے لیے بھی ہدایت مانگیں، اور ساری امت کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں۔ اور یہ ہم عزم کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنی زندگی باقی ہے موت تک، کب تک بھائی؟ موت تک، جتنی زندگی باقی ہے موت تک اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہیں۔ ہمیں پوری امت کی فکر ہو، پوری امت کا غم ہو، اس کے لیے ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی موت تک اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرتے رہیں گے۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، موت تک کی عزم کریے کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے رہیں گے۔ اللہ رب العزت اور ساتھ ساتھ یہ بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں جائیں گے، دنیا کونے کونے پہنچیں گے اللہ کے دین کو، دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہم خود بھی محنت کریں گے اور ہر مسلمان کو اس پہ تیار کریں گے کہ پورے دین پر چلنے والے بن جائیں اور دین کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ تو پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہے انشاءاللہ۔ نیت کریے، عزم کریے۔ آدمی اللہ کے فیصلے سے جا سکتا ہے، اپنی جیب پہ نگاہ مت کریے، جیب کے بلبوتے پہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کے غیبی خیالوں پہ یقین رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا میں لے کے جائیں گے، اور دین کو، دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے اور موت تک اس کام کو کرتے رہیں گے۔ ہماری موت بھی آئے تو ہم دین کی محنت کرتے کرتے ہماری موت آئے۔ آپ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کو خوب دعوت دیں، تیار کریں۔ اب دیکھیے ہمارا یہ اجتماع بھی پورا ہو رہا ہے، 3 دن کا اجتماع تھا، یہی پورا ہو رہا ہے۔ شام کو بیان ہوگا اور کل صبح انشاءاللہ تعالی ہدایات اور پھر دعا
لیکن یہ تو 3 دن گزر گئے. ہم نے نیت کرنی ہے, عزم لے کے جانا ہے کہ انشاءاللہ تعالی موت تک اس کام کو مقصد بنا کے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے, آپ حضرات کو بھی, اور ساری امت کو اس کے لیے قبول فرمائے. 5:07 کے غروب ہے جو احوال